بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک زمانے میں جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کا بڑا غلغلہ تھا۔ اس حوالے سے آئی ایس پی آر مسلسل کمپین چلا رہا تھا۔ نوجوان بڑی تعداد کے اندر اس ڈاکٹرائن کے دیوانے تھے۔ بالآخر یہ رجیم چینج ہوئی اور صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اب جنرل عاصم منیر ڈاکٹرائن کیا ہے، اس حوالے سے کپتان کی کیا رائے ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ زمان پارک میں آج ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اعتزاز احمد کے بعد لطیف کھوسہ بھی شریف خاندان پر برس پڑا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کس کو کھلی وارننگ جاری کی ہے اور عطا تارڑ نے کس طرح حد کر دی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ملک کا مسئلہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور وہ ہے معاشی ابتر صورتحال۔ پاکستان تیزی کے ساتھ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر عمران خان کی آڈیوز، ویڈیوز، باقی جو لوگ ہیں ان کو سبق سکھانے پر کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن دو تین خبریں جو انتہائی تشویشناک ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ باقی جو کہاوت ہے کہ جب ڈوب رہا تھا ہر چیز تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک خبر یہ ہے جی کہ پاکستان کی موبائل فون انڈسٹری خام مال ختم ہونے کے بعد 2 درجن سے زائد پروڈکشن پلانٹس بند کر دیے گئے۔ اس وجہ سے مقامی مارکیٹ میں سیل فونز کی قلت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت نے ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے متعدد اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ سب پلانٹ گزشتہ حکومت کے دور میں لگائے گئے ہیں، یعنی یہاں پر پاکستان کے اندر مقامی سطح پر سیل فون بننے شروع ہوئے۔ پچھلی حکومت کی یہ کوشش تھی، لیکن اب وہ بھی بند ہو رہے ہیں پلانٹ۔ یہ ایک خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو 300 ارب روپے کا تقریباً یہ شارٹ فال ہے پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر یہ لیا جانا ہے، اس حوالے سے حکومت کے پاس فی الحال کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں ہے جو پیش کیا ہو، اور اگلے 3 مہینوں کے اندر ہم نے 8 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ یعنی اس وقت خزانے میں 6.1 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے، وہ بھی یو اے ای اور سعودی عرب کا اگر نکال دیں تو پیچھے 2 ارب ڈالر بھی نہیں بچے گا، اور پھر جو ہے ہم نے یہ سارا کچھ دینا ہے، کہاں سے آنا ہے، کس نے لانا ہے، فی الحال اس حوالے سے کوئی بھی کلیئرٹی نہیں دی جا رہی۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی اور سیاسی بحران کے ساتھ اب بدترین جو توانائی بحران ہے وہ بھی آ گیا۔ نون لیگ کے لگائے گئے امپورٹڈ جو ایندھن کے مہنگے پلانٹ ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ ایندھن امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے، اور ان پلانٹ سے مہنگی بجلی خریدنے کے لیے روپے نہیں ہے، تو وہ جو انہوں نے تو پیسے اپنے لینے ہیں، آپ بجلی لیں نہ لیں، اور وہ بند پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی پیسے دینے پڑیں گے چونکہ بیرون ملک آپ ان کو درآمد نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو اس وقت یہ بجلی جو ہے وہ بھی سنگین مہنگی ہوگی۔ تو یہ حالات ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے ٹینشن نظر آ رہی ہے، نہ موجودہ جو بھانمتی کا کنبہ اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے ان کو بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور کل کو خدا نخواستہ اگر ملک اس طرح جس طرح بڑھ رہا ہے، اگر ایسے ہوتا ہے تو کس کو پکڑا جائے گا؟ عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ حکومت کے یہ 12-13 جماعتوں کو، کیونکہ انہوں نے تو پھر پچھلی یعنی 3.5 سال کی جو حکومت ہے اس پر لگا دینا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلا چارٹ دیکھیں، یہ 1958 سے لے کر 2018 تک، تو 3 پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاک فوج زندہ باد۔ یعنی یہ 3 پارٹی اقتدار میں رہی ہیں، اور ملک جس نیز پر پہنچا ہے 3.5 سال کی جواب طلبی عمران خان سے ہو رہی ہے، اس میں بھی آدھا اقتدار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے انجوائے کیا ہے۔ تو یہ کیسا عجیب قسم کا کھیل ہے۔ اب جو عطا تارڑ ہے وہ کل تک دھمکیاں دے رہے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو بڑی کامیابی مل گئی ہے، پرویز الہی اور ہم نے مل کر عمران خان کو ناکام بنا دی ہے، اور عمران خان کو یہ کر دیا ہے۔ بھئی عمران خان کون سا ناکام ہے؟ وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہے، اس نے اناؤنس کیا ہے، آپ خود دوڑ رہے ہیں، وہ زمان پارک میں تماشا آپ کا دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اسمبلی نہیں ٹوٹیں گی تو 2 صوبوں میں حکومت تو اسی کی ہے، تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ تو صرف جو ہے وہ آپ دوڑیں گے، آپ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، پٹیں گے، وہ اس کو انجوائے کرے گا۔ تو اب یہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے انہوں نے بڑی عام بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے 5-7 بندوں کو مینج کیا جائے، یعنی پی ٹی آئی کے، لیکن یاد رکھیں یہ جو چکر ہے اس کے اندر اگر ہمارے 3-4 لوگوں کے ضمیر جگائیں گے
تو آپ کے بھی 5-6 لوگوں کے ضمیر جاگنے والے ہیں. یعنی ایک طرف جو اپوزیشن ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو مینج کیا جائے. یہی دراصل اس ملک کا بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ یہاں قانون واضح نہیں ہوتے، اور جب ہو جاتے ہیں، ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس نے کافی حد تک ڈیمیج کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کو، لیکن اب بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر جب فوج اقتدار میں آتی ہے تو پھر تانا زنی بھی کی جاتی ہے. خود جو ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے، جی میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح ضمیر جگانے کی کوشش کی تو آپ کے لوگوں کے بھی ضمیر جو ہے وہ ہم جگائیں گے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بات کی. لیکن ایک بڑی ہی جو عام بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ تو بات چیت کرتے ہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لطیف کھوسا ہے انہوں نے بڑی عام بات کی ہے. تھوڑا سا سنیے. حکومت کو لے جاتے ہیں ہم، کیوں اپنا عدلیہ کو ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں ہم، کیوں نیوٹرلز کو اپنی ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں. یہ عجیب ہے ہمارے سیاستدان، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. کبھی اپنی داڑھی نیوٹرلز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کبھی یہ عدالت کی جو ہے اس میں چھپتے ہیں، اس کے اثر سے جو ہے اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار سے نکلواتے ہیں کسی کو. یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے ہمارے ملک کی ریاست کے ساتھ، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اگر اپوزیشن نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. اپوزیشن کے بغیر کوئی جمہوریت کا تصور نہیں ہو سکتا. اپوزیشن کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی. پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہو، پھر تو آپ نے کمیونسٹ ایک پارٹی بنا دیں، ایک ہی پارٹی تو ٹھیک ہے، رول کرے. اب یہ جو لطیف کھوسا ہے انہوں نے بات کی ہے کہ اپوزیشن کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہوتی. ہمارے ملک کے اندر تماشا ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اگر یہ بات کروں گا تو میری پارٹی جو ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا میری بات. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کو زیر کنارے لگایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، ہر جگہ سے مداخلت جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اور خاص طور پر شریف خاندان کو انہوں نے جو ہے وہ اس پیرائے کے اندر لیا ہے. پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اور یہاں پر جمہوریت کے نام پر فراڈ اور دھوکہ ہو رہا ہے ملک کے اندر. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ میں بات کروں گا تو میرے پارٹی بھی مائنڈ کر جائے گی. لیکن ریالٹی وہ یہی ہے. یہ آپ لطیف کھوسا سے معاملات، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی بہرحال بڑی وزنی ہے. اب دوسری طرف جو یہاں پر زمان پارک کے اندر بڑا عام اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور اس کے اندر فواد چودھری نے بتایا ہے کہ پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس کی حکمت عملی طے کی جائے گی. گورنر کو ہٹانے کی کارروائی بھی زیر بحث آئے گی. ہماری کوشش ہے کہ اسی ہفتے اجلاس کر کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ختم کیا جائے اور اسمبلی کی تحلیل ہو. یعنی یہ جو اگلا ہفتہ منڈے سے آ رہا ہے، اس دوران ہی یہ اجلاس بلا کر معاملات جو ہے وہ پورے کلیئر کر لیے جائیں. یہ معاملہ ہے یہاں پر. اب دوسری طرف جو خان صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ایک تو باجوہ ڈاکٹرائن موجودہ، یعنی یہ توقع تھی کہ جنرل عاصم منیر کی کوئی نئی ڈاکٹرائن آئے گی، اور اس ڈاکٹرائن کے تحت ملک کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آئین اور قانون کے تابع ہوگی، اور مداخلت ختم ہوگی، اور ان پر گلا شکوہ بھی ختم ہوگا، اور سیاسی معاملات سیاسی انداز کے اندر حل ہوں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے شاید یہ بھی ڈاکٹر باجوہ ڈاکٹرائن پر چل رہی ہے. ایک زمانے کے اندر ڈاکٹر باجوہ ڈاکٹرائن بنائی گئی، اور پھر آپریشن بھی ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر بڑا متحرک ہوا، اور اس کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کا بڑا جذبہ ہائی تھا. پھر جو 27 فروری 2019 کو جس طرح ہم نے گلبھوشن یادیو تو نہیں، خیر دوسرا وہ جو یہاں پر پائلٹ انڈین جو ہے وہ پکڑا تھا، اور وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. بڑا پاکستان کا مورال آئی تھا. ادھر سے خان صاحب جو ہے وہ للکارتے ہوتے تھے مودی کو، جس طرح وہ کہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اب تو ختم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کی شدید جو ہے وہ مزاحمت ہے، اور اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. خان بھی فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہے، غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو یہ ایک ملک کے لیے لڑنے والے. اب انہوں نے عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، قانون کی حکمرانی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں اوپر بیٹھا شخصی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی آرمی چیف ہی اسٹیبلشمنٹ کا اصل کرتا دھرتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں حکومت انتخابات 2023 سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے، یعنی 2024 میں معاشی ایمرجنسی،
حالات ایسے ہو جائیں گے تو یہ مزید کھینچ کر 1 سال اور یعنی ہو سکتا ہے کہ الیکشن 2024 میں جا کر ہو۔ معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ مجھے بند گلی میں دھکیلنے کا مطلب ملک کو بند گلی میں دھکیلنا ہے۔ یہ بات بڑی عام کی ہے خان نے کہ مجھے بند گلی میں دھکیلیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کنارے لگا رہے ہیں، سب سے مقبول لیڈر کو سائڈ پر کر رہے ہیں، تو آپ ملک کو بند گلی میں لگا رہے ہیں۔ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، پتا بھی نہیں کھڑکے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوہ نے شہباز شریف کو جیل میں فون کر کے مزاج پرسی کی تھی۔ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر شہباز شریف کی مزاج پرسی کرنی ہے تو جیلوں میں قید باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یعنی جنرل باجوہ صاحب شریف خاندان کے بڑے ان کو چہتا تھا اور ملزمان پر بڑا رحم آتا تھا ان کو، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح وی آئی پی گاڑیوں کے اندر پیشیاں ہوتی تھی اور وہ سارے تماشے بھی اسی وجہ سے وہ بتاتے ہیں ہو رہے ہیں۔ میرے خوف کے بعد نواز شریف اور زرداری انتخابات سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جنرل عاصم ڈاکٹرائن ہے بیسیکلی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کا ہی تسلسل ہے، تو ظاہر خان صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے اور یہ اب وہ پوری طرح اس طرح کھل کر بات تو نہیں کر رہے لیکن ایک موقع دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے یا عمران خان کو گرفتار کروانا، نااہل کروانا یا باقی جس طرح معاملات آگے چلتے ہیں اس ٹولے کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے بھرپور محنت اور کوشش جاری رہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا عمران خان صاحب نے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب کوئی رابطہ نہیں ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو کمرے میں بند کرنے والے کون تھے اس کا مسلسل جواب مانگا جا رہا ہے۔ تو کپتان جنرل باجوہ پر اور ان ڈاکٹرائن پر برسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر جو اسی ڈاکٹرائن پر ان کو وہ سمجھتے ہیں تو وہ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ صورتحال اور کلیئر ہوگی، یا تو خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ بالکل آمنے سامنے آئیں گے اور یا پر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔